مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت سے غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کتابیں نکالو، اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں، اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے ہیں، بکواسات کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی تم مرزا کی جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا۔ نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو۔ لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہو نا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے، وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں۔ آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے۔ میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کا اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ۔ کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو، ٹھیکہ لیا ہوا ہو، تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، کہ اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں، ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ، یار تو جب پڑھتا ہے کم وقت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے، تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد، آج کیا کہہ رہا ہے کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں الگ بات کر رہا ہے، ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی، اتنے تضاد ہیں۔ تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی، لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا۔ کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے۔ ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے تم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے، یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پیٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے، تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر، اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا، لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے، تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاقے میں آ کے مارا، اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے۔ اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا، خالی ہاتھ تھا، تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے، تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا، بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے، تو لڑائی نہ کر۔ تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا اس کا بھی یہی حال ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے، میں وہاں چلا گیا، بھاگ گیا۔ پھر اس نے چیلنج کیا، ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، میں نے چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے۔ اس نے کہا نہیں رفع الدین پر نہیں، وہ تو اختلافی مسائل ہیں، تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی۔ ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چیلنج کیے ہیں، وہ چیلنج پڑے ہوئے ہیں، ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے، وہاں سے ذلیل ہوا۔ لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس، بولو، کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو، جو پہلے سے ذلیل ہو نا ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے وہ رفع الدین، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ، یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی، یہاں بھی ذلیل ہوا۔ بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا۔ اس نے کہا نہیں بات ہوگی المہند المفند پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ، اس پہ بھی بھاگ گیا۔ پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا، میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا، میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں، اس پہ بھی
भाग गया। इतनी दफा जलील हुआ है, जब कोई चैलेंज, फिर अदालती खुला पे उसने बड़े बड़े चैलेंज किए थे, जब मैंने उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया उसके बाद से अदालती खुला का झूठी मूठी जवाब भी रिकॉर्ड नहीं कराता, सवाल स्किप कर देता है। तो इसके स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। तो मौलाना इमरान सफदर साहब को आप सुन लें, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है उनके क्लिप्स में कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है, हवालों में गलती, अरबी तर्जमे में गलती, फजाइल अमाल पे कितने झूठ बांधे इसने। तो ये दो लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना उसी की किताबों से, इनको जिल्लत महसूस बोलो नहीं होती। इसी तरह एक मिर्जा झेलमी जो है ना, इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप, तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है। हम तो अपने बाबे की गलती और आराम से कह देते हैं भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे ये गलती हुई, ये आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब ये था कि उनके इतने दीन के इतनी खिदमतें, ये गलती माफ कर देनी चाहिए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे वालिद साहब टाइम गुजारा, वो बताते थे कितने नेक थे, हमने अपने बड़ों से सुना है कितने, भाई एक आध गलती उनसे भी हो गई, हो जाती है। मुझे नहीं पता वो कौन सी गलती को गलती कह रहा है, वो तो करामतों के वाकयात हैं, वो तो हदीस की किताबों में भी हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम के रावियों ने भी बयान किए। चलो फर्ज कर लो गलती हो गई तो हो गई, उससे क्या होता है कि एक गलती से कोई बुजुर्ग का बुजुर्गी से थोड़ी निकलता है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं तो हम तो मान लेते हैं। लेकिन इंजीनियर के जो फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, वो ढीठ पने की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। उन्होंने फर्ज कर लिया है कि कलमा पढ़ लिया है अली मिर्जा का, उसको आप जितना भी जलील कर दो उनको जिल्लत महसूस इसलिए नहीं होती कि एक आदमी किसी इलाके में गया और आया कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने कहा इसमें फजल की क्या बात, कह रहे अगर इज्जत होती आज मैं बहुत जलील हो जाता, लेकिन चूंकि इज्जत है ही नहीं तो अब मुझे जिल्लत महसूस बोलो होती नहीं। तो इसके जो ढीठ फैंस है ना, अभी इरशाद भट्टी ने कितना जलील किया उसको, कितना जलील किया है हर बात में, वो एक अलग बात है। जब कोई सवाल पूछा जाए, जब घुमा के उससे सवाल किया तो वो एक अलग बात है, आप पे जब आ रही है तो अलग बात है, दूसरों पे आ रही है अलग बात है, यार कमाल है। लेकिन उसके नीचे फैंस को देख लो, ऐसे ढीठ फैंस जिनको जिल्लत महसूस होना ही, ये जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाता है। चरसियों हीरोइनों को जिल्लत महसूस नहीं होती, जितना भी मारो, जितना जलील होना था उन्होंने हो चुके हैं। तो अब इंजीनियर और उसके फैंस ने भी जितना जलील होना था हो चुके हैं, अब उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। तो मैं आपसे कह रहा हूं मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जो जो सब्सक्राइब करेंगे हाथ उठाएं, लाजमी करें। अगर आपको इन मौज़ूआत पर दिलचस्पी नहीं है, किसी की जिल्लत देखने का आपको शौक नहीं है, तो उसको आगे फैला दें। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हम उसको जलील होता हुआ देखें, तो उस चैनल को ना क्या करना है, आपने लोगों को कह देना है, आप ना करें तो शेयर कर दें। उसमें शुरू से उनकी दर्जनों वीडियोस हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, किताब में क्या लिखा हुआ है, तर्जमा गलत कर रहा है। क्योंकि इसके लिए कोई बंदा, मैंने कई दफा सोचा कि मैं इस काम के लिए अपने आप को फारिग करूं, लेकिन जाहिर है हमारे दूसरे काम रह जाएंगे भाई, दूसरे इल्मी काम हमारे रह जाएंगे। मैं एक ही बंदे के मैं क्यों पीछे लगूं, इसकी हैसियत क्या है हमारी नजर में? तो इसकी, ये तो आप लोग इसको समझते होगे कुछ, हम हमारी नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो पब्लिक के कहने पर कि भाई ये गुमराही फैला रहा है, तो हमने कहा चलो हम जेलम से होके आते हैं और इसके चैलेंज वैलेंज। तो मौलाना इमरान सफदर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जाके उसके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अच्छा, इंजीनियर क्या करता है? कैसर राजा साहब बड़े न्यूट्रल आदमी हैं, कोई मौलवी नहीं है। कैसर राजा ने इसके साथ पॉडकास्ट किया, तो जब भी कोई न्यूट्रल आदमी इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, इसके बेचारे को ऐसी की तैसी कर देता है। लिहाजा ये पॉडकास्ट करवाता भी है अपने स्टूडेंट से। अब तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कह दिया मैं स्टूडेंट है नहीं, हमें क्यों बिलावा अपने खाते में डाल रहा है। तो जो न्यूट्रल आदमी जब इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, वो इससे सवाल पूछता है, फिर पता चलता है भाई कितने पानी में। तो कैसर राजा ने इसको जलील किया अच्छा खासा, तबीयत से कोई जवाब है नहीं, तो इल्जाम डाल दिया कैसर राजा के ताल्लुकात हैं दीनी मदरसों से। भाई तू यार कुछ भी फेंकता रहे, कुछ भी फेंकता रहे बैठ। बिलफर्ज अगर ताल्लुकात है भी, तो इसका आपके उन सवाल से क्या ताल्लुक है? जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दो ना, इससे भी ताल्लुक हो। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो ये, हाँ, असल जो मैंने पर्ची बात रिकॉर्ड करवानी थी वो ये कि कादियानी यहाँ ईद की नमाज पढ़ते थे। अल्लाह मौलाना उमर साहब बाबुल इस्लाम वाले, उनको भी जज़ाए खैर दे, उन्होंने भी एक्शन लिया, थाने में रिकॉर्ड जो रिपोर्ट की उन्होंने। और हमारे सर सैयद थाने को भी सलाम है, इनके बहुत, इसलिए नहीं कि हमारा थाना है, लेकिन इन्होंने बहुत डाकू मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकुओं का मुकाबला करते हुए इन्हें। जो सर सैयद थाना है ना, हमारे इलाके का थाना, यहाँ के SHO बड़ा खानदानी है। पहले वाले जो SHO वो भी, और यहाँ वाले SHO भी, जो अभी आए हैं नए फर्रुख भाई, भी खानदानी आदमी है। और यहाँ जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने अब क्या किया, जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो कादियानियों का वो जो ईदगाह जहाँ हो रही थी, उनकी तबलीग भी हो रही थी, उसको सील कर दिया इन्होंने। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है, भाई बहुत सारे काम कानूनी तरीके से शराफत से हो सकते हैं, हम खुद ही नहीं कर रहे होते। और जब इस तरह कादियानी नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, पुलिस को बुरा भला कहते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट को बुरा, जो चीजें उनकी बुरी हैं वो आप उनको एतराज करो, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत से कामों में हम बुरे होते हैं, हम खुद कोई कानूनी तरीके से तमीज से काम नहीं कर रहे होते। अब मार धाड़ वाला तरीका ठीक नहीं है,
اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے مارتے, اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے تو یہ کیا کرے. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کرے, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں, اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتہ چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا الحمدللہ. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لبرل لوگ اس سے بہت کچھ, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے لیے, اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں, تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین اکابر بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو. جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا, اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا, تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں, علماء کے اختلافات ہیں, وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے, ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے. میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں, اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے, جہاں تک میری رسائی تھی, جن سے میری بات چیت ہوئی ہے, وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے. تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں, کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے. یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دیں. انسانی جان کا قتل, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, ہائی کورٹ کا کام ہے, جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے, اور اس دیش کے جو بھی پاکستان کا لا ہے, قانون ہے, وہ نافذ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے, میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے. لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا, انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ, بے ادبی کی بیس پہ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, اور علماء بھی, جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے, وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے. تو ملک میں امن کی کوشش کریں, اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں. یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا. اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا, لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ ہوا, مولانا طارق صاحب کے ساتھ ہوا, اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا, ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو خدا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا, اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. تو بالکل غلط ہے. لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کے سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا, تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے, اس فتوے کے خلاف. یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے, نہ قرآن کا ہے, نہ حدیث کا ہے, اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, یا کسی بھی فرقے سے, یا کسی بھی مذہب سے, کوئی بھی رائے. دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں, دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے, قانون کا سہارا لیا جائے. جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے, اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے, اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے, اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے, اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. بھائی پھر آ گئے نا, اسٹائل ہے. مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے کھلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے کھلا لینا, لیکن ہو جائے گا.
भाई जब उसको बंदा पसंद आ गया ना तो फिर हलाल हराम नहीं देखा जाता। इश्क जब भूत सवार होता है ना तो फिर अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। ये हम जजों के गुलाम और लौंडियां हैं कि जज हमारी बीवी को भी जब चाहे तलाक दे दे, ऐसा थोड़ी है। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये तो हवाले तो दे रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती थोड़ी है, मुफ्ती साहब छोड़ो इसको, कौन मुफ्ती कौन आलिम, रेफरेंसेस तो दे रहा है ना, ये लोगों की दलील होती है। मैं कहता हूँ वो रेफरेंसेस अरबी में उसका उर्दू तर्जमा सही है या गलत है ये आपको पता है? कह रहे हैं भाई तर्जमा तो लिखा हुआ है ना, फिर वो नेट से हटवा दो तर्जमा। हम वजीर आजम नहीं बना सके 1 महीने तक, जो हमारे लिए तर्जमे से ज्यादा जरूरी है, तो हम वहां से कहां से हटवा दें? तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं कोई हिकमत होगी नहीं आए, तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे गलती हो गई बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। इल्मी मेरे असाब इतने मजबूत हैं कि ये जमीन और आसमान के सारे मौलवी मिलके मरे हुए जिंदा सामने आ जाएं। तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग और जिंदा बुजुर्ग उनके सारे दलाइल फेल हो गए जिस बंदे के सामने, उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सूरह फातिहा ही इतनी रवानगी के साथ नहीं आती जिस तरह मुझे कुरान और सुन्नत के दलाइल अज़बर याद है अल्हम्दुलिल्लाह ना। स्टाइल है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दी है अदालती खुला पर। वो जेहलम वाली सरकार जो है ना, वो फूंको वाली सरकार से भी बड़ा मसला है। वो उसने ये कहा है कि अदालत एक तरफा खुला दे सकती है अदालत या, तो मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा जेहलम वाली सरकार के भी चलाए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन किया है और ये मैंने जेहलम वाली सरकार ही की बातों की वजह से किया है, क्योंकि जेहलम वाली सरकार जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो तो उटपटांग मसाइल बता ही रहा है बेचारा। उसको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना फिक़ा का पता, ना इजमाए उम्मत का पता, और किसी एक जगह जेहलम वाली सरकार टिकती नहीं है। अपने ही दावों में तजाद, एक जगह एक दावा अगली जगह दूसरी दावा, तो लगता है कि उसका काम सिर्फ बौखलाहट फैलाना है। तो ठीक है आप करते रहो, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करो आप। मैंने बहुत दफा समझाया मेरा नाम मेरा कितनी तरीके ला रहे हो, लेकिन जेहलम वाली सरकार को समझ में बात आ नहीं रही। उसका नतीजा निकला मैं जेहलम चला गया, उनने बनाने पर फिर भी वो मार्केट से शॉर्ट। मैंने कहा किस्सा खत्म जाए ना ताकि, तो मैंने समझा किस्सा खत्म हो गया, कह गया आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बैठेंगे जब आपका टाइम होगा हम सिर्फ बैठे आप बताते हैं तैयार, तो उस पर भी नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर जेहलम वाली सरकार ने कहा कि आप जो है वो ऑनलाइन आ जाओ, मैं फौरन तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है शर्तें कर लेते हैं। जेल वाली सरकार ने कहा हम मंगोल हैं, हम शर्तें नहीं धड़ थल्ले